السلام علیکم. ہیں وہ واشنگٹن کیسے آمد ہوئی؟ السلام علیکم طارق صاحب. وعلیکم السلام عاصم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ جی طارق صاحب بالکل صحیح. آج آپ کی کافی کانگریس مین اور سینیٹرز وغیرہ سے ملاقات ہوئی شکاگو سے یہ واشنگٹن آنے کی. میں چاہوں گا تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کیا وجہ تھی. جی، تو عاصم بھائی اس کی سب سے پہلے تو وجہ یہ ہے کہ واشنگٹن آنا ضروری ہے فروری کے مہینے میں، کیونکہ اس مہینے میں جو ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کا بجٹ جو ہے اس کے بارے میں ڈیسیجن لیے جاتے ہیں. اور اس لیے میں تمام لوگوں کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو پاکستانی امریکن کمیونٹی سے ہیں اور کسی بھی کمیونٹی سے، انہیں آنا چاہیے یہاں، اور آ کر انہیں اپنے اپنے جن چیزوں میں انہیں فنڈنگ چاہیے اس کے، اور جو دوسرے بھی جو ان کے معاملات ہیں ان کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے انہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کیپٹل ضرور آنا چاہیے. کانگریس مینوں اور سینیٹروں سے گفتگو کرنی چاہیے. کل اسٹیٹ آف دا یونین کا ایڈریس بھی تھا ٹیوزڈے کو بھی ہم نے کیپٹل ہل پہ راؤنڈز کیے. اس کے علاوہ آپ کو اس بات کا بھی موقع ملتا ہے کہ آپ مہمان بن سکیں اسٹیٹ آف دا یونین میں، کسی کانگریس مین کے، کسی سینیٹر کے مہمان بن کے آپ جائیں. اور ہم نے اس 2 دن میں تقریباً تمام ہیلتھ کیئر ایشوز پہ بات کی، کیونکہ پینڈیمک کووڈ-19 تو موجود ہے، لیکن جو پبلک ہیلتھ ایمرجنسی لگی ہوئی تھی وہ پریزیڈنٹ بائیڈن نے کہا ہے کہ مئی 11 2023 کو وہ ختم ہو جائے گی. اس کے ختم ہونے کے کئی اثرات ہوں گے جن کی معلومات لوگوں کو ہونی چاہیے، اور ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو یہ آگاہی ہونی چاہیے کہ اس پینڈیمک کے ختم ہونے کے بعد جو ویکسینز ہیں ان کے لیے انہیں اپنی انشورنس کو استعمال کرنا ہوگا، اس کے لیے انہیں اپنی جیب سے پیسے دینے ہوں گے. اس سے تمام لوگ جن کو ویکسینز اب تک نہیں لگی ہیں ان کو وہاں جانا چاہیے. تو ہم نے لیڈرشپ جو دونوں طرف کی تھی، سینٹ سائڈ کی، کانگریس سائڈ کی، ریپبلکن سائڈ کی اور ڈیموکریٹک سائڈ سے، ان سب سے ملاقات کی. اور سب سے اچھی اہم بات یہ کہ 3 سینیٹرز ہیں جو ڈاکٹرز ہیں اور تقریباً 13 کانگریس مین ہیں جو ڈاکٹرز ہیں. تو ہم لوگوں نے ریپبلکن اور ڈیموکریٹک سائڈ دونوں طرف ڈاکٹروں کے بھی کوکس سے ملاقات کی. اس کے علاوہ کیونکہ ہم شکاگو سے ہیں تو الینوائے کے ڈیلیگیشن سے تمام لوگوں سے ملاقات ہوئی، جن میں چیدہ کانگریس مین جین شکاوسکی، رابن کیلی، کانگریس مین ڈینی ڈیوس، کانگریس مین جو ہیں وہ ایک تو گریگ مرفی جو کہ نارتھ کیرولائنا سے ڈاکٹر ہیں، اس کے علاوہ لیری بوشان جو کہ کارڈیو تھوریسک سرجن ہیں اور کانگریس مین ہیں انڈیانا سے، ان سے سینیٹر بل کیسڈی سے، اور اس کے علاوہ اور کئی بہت جو کنگریشنل لیڈرشپ سے ان سے گفتگو ہوئی. ان سب کو ہم نے کہا کہ کس طرح یہ مختلف کمیونٹی کو اثرات پڑ سکتے ہیں اس کے. تو اس کے لیے حکومت کو آگاہ کیا گیا. حکومت نے کہا کہ 1 سال تک کے لیے ویکسینز انہوں نے خرید لی ہوئی ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس گورنمنٹ نے کووڈ-19 کی، تو تمام لوگوں کو تقریباً اس وقت تک 2023 تک ملیں گی. لہٰذا آپ لوگ ان تمام جو چیزیں ہیں اور جو اس وقت مراحت ملی ہوئی ہیں ان سے فائدہ اٹھائیں اور ان کا بھرپور استعمال کریں. اور اس کے علاوہ جیسے کووڈ-19 سے کوئی بھی بیمار ہوتا ہے مئی 11 تک، تو اس کی جو ہے کوریج سب حکومت سے آتی ہے، اس کے بعد نہیں آئے گی. تو یہ تمام چیزوں پہ گفتگو. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم نے دیکھا کہ آپ شکاگو سے یہاں پر آئے ہیں، اور شکاگو میں پاکستانیوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہاں پر رہتی ہے، اور وہاں پر میڈیکل ایشوز بھی ہوتے ہیں وہاں پر بھی. تو یہاں پر آپ کس قسم کی بات کرنے آئے ہیں گورنمنٹ سے شکاگو کے حوالے سے؟ تو شکاگو میڈیکل سوسائٹی جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ 1850 میں وجود میں آئی، اور شکاگو کی اور کک کاؤنٹی کی جس کاؤنٹی میں وہ ہے اور ایلینوائے کی بہت بڑی سوسائٹی اور بہت قدیم سوسائٹی ہے. اور پھر اس کی لنکیج ہوتی ہے ایلینوائے اسٹیٹ میڈیکل سوسائٹی سے، اور پھر امریکن میڈیکل ایسوسی ایشن سے، جو پوری امریکہ کی سب سے بڑی میڈیکل آرگنائز میڈیسن کی آرگنائزیشن ہے. تو مجھے اس بات پہ فخر ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اور لوگوں کو بھی، پاکستانی امریکن فزیشنز کو ہیلتھ کیئر لیڈرشپ میں حصہ لینا چاہیے، اور جو وہ لے بھی رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ آرگنائز میڈیسن میں بھی حصہ لینا چاہیے. تو 1850 سے سمجھیں 2023 تک میں پہلا پاکستانی امریکن ہوں، مگر میں یہ چاہوں گا کہ میں پہلا اور آخری پاکستانی امریکن نہ ہوں جو اس سوسائٹی کا صدر رہے.
تو میں چاہتا ہوں کہ پاکستانی امریکن کمیونٹی حصہ لے شکاگو میڈیکل سوسائٹی میں، آرگنائز میڈیسن میں، اور اس سے آپ کو لیڈرشپ کا موقع ملتا ہے، لیڈرشپ سے ملاقات کا موقع ملتا ہے، اور جتنے سینیٹر کانگریس مین ان سے موقع ملتا ہے ملنے کا. اس کے علاوہ بہت سارے جو کانگریس مین اور سینیٹرز ہیں وہ اور بھی چیزوں میں جو ہے توجہ دیتے ہیں اور حصہ لیتے ہیں. مثلاً پاکستان کے مسئلے پہ بھی وہ گفتگو کرتے ہیں، پاکستان کے معاملات پہ بھی ان سے بات چیت کا موقع مل جاتا ہے. تو یہ ایک بہت ہی اچھا امتزاج ہے کہ انسان جو ہے اس چیز کو اور اپنی پوزیشن کو لیوریج کرتا ہے اپنے ملک کو آگے بڑھانے کے لیے، اور اس ملک کو آگے بڑھانے کے لیے جہاں سے ہم آئے ہیں، اور اس ملک جہاں میں ہم رہتے ہیں اور جس کے اب ہم باشندے ہیں. تو یہ دونوں طرف دو طرفہ ایک جو تعلقات ہوتے ہیں، دو طرفہ راہیں اس سے کھلتی ہیں. اور اسی لیے ہم شکاگو سے آئے ہیں، کیونکہ شکاگو کو بھی جو پیسے ملتے ہیں یا کسی بھی اسٹیٹ الینوائے کو یا ورجینیا کو یا میریلینڈ کو، وہ پیسے تو آخر فیڈرل گورنمنٹ سے ہی جاتے ہیں انہیں، اور جو کہ لوکل بھی ہوتے ہیں، لیکن زیادہ جو بلک آف فنڈنگ ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ سے آتی ہے. تو اس میں حصہ لینا بہت ضروری ہے. اور اگر آپ کی اپنی کمیونٹی کو بھی کچھ ہیلتھ کیئر کے چیلنجز ہیں یا کوئی اور بھی چیلنجز ہیں تو اس کی فنڈنگ کے لیے آپ کو واشنگٹن آنا ضروری ہے. اور میں لوگوں کو انکریج کروں گا، اور پاکستانی امریکن کمیونٹی کو بالخصوص، کہ وہ آرگنائز وے میں یہاں آ کے اپنے معاملات کو پیش کرے. اور خاص طور پہ جو پاکستان اس وقت بہت ہی نازک مرحلوں سے گزر رہا ہے، اس میں حکومت پہ ڈپینڈنس کم رکھیں، اور زیادہ سے زیادہ آپ ڈالرز جو ہیں انہیں پاکستان میں انویسٹ کریں، اپنے عزیزوں کو دیں جن کو ضرورت ہے، اور اپنے کاروبار میں لگائیں تاکہ اس سے پاکستان میں اچھی روانی آئے، خوشحالی آئے، اور آپ کا اپنا جو حصہ ہے وہ آپ اس کو دیتے رہیں. یہ بہت ضروری ہے. اور میں چاہوں گا کہ سارا دن تنقید کے بجائے ہمیں چاہیے کہ ہم کیا ایک کنسٹرکٹیو کام کر سکتے ہیں پاکستان کے لیے. بالکل ناظرین، بڑی زبردست باتیں کی ڈاکٹر صاحب نے. میڈیکل کے ساتھ جو باتیں کی وہ تو ان کے پروفیشن کے حوالے سے تھیں، لیکن کانگریس مین اور سینیٹرز کے ساتھ جو روابط بڑھانے چاہیے اس کی وجہ کیا ہے کہ پاکستان کا جو پازیٹیو امیج ہے وہ ان کو بتانا چاہیے، تاکہ وہ آپ کے بارے میں جب بھی کوئی لا، جب بھی کوئی ڈسکشن ہو تو ان کو پتہ ہو کہ پاکستان کہاں پہ کھڑا ہے. آنے والے دنوں میں ہم ڈاکٹر صاحب سے ایک زبردست پروگرام کریں گے جس میں ہم کانگریس مین اور سینیٹرز کے بھی انٹرویوز آپ کو دکھائیں گے کہ وہ پاکستان کے حوالے سے کیا بات کرتے ہیں. کیپٹل ٹی وی آپ کا اپنا ٹی وی چینل ہے. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ امریکہ کے اندر جو بھی پاکستان کے حوالے سے یا پاکستانیوں کے حوالے سے خبر بنتی ہے وہ آپ تک ضرور پہنچائیں. ڈاکٹر صاحب کا بہت بہت شکریہ. شکریہ آپ کا، اور میں بہت شکر گزار ہوں کیپٹل ٹی وی کا کہ اس کی وجہ سے ہم بہت سارے اچھے اور اہم پیغامات اپنی کمیونٹی کو پہنچا سکتے ہیں. اور پاکستانی امریکن جہاں بھی آباد ہیں امریکہ میں، اور پاکستان کے جو باشندے پاکستان میں آباد ہیں، ہمارے بھائی بہن عزیز و اقارب، ان سب کو بھی ہم بہت ساری نیک خواہشات، نیک تمناؤں کا اظہار کر سکتے ہیں، اور کئی پیغامات اور اطلاعات دے سکتے ہیں. تو شکریہ آپ کا. تھینک یو. دیکھتے رہیے کیپٹل ٹی وی واشنگٹن. خدا حافظ. You are watching Capital TV Washington, the best South Asian TV channel in North America.